بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزوں کی تو معرفت میرے اور آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس راہ میں، اس وادی میں اترتے ہیں، اس میدان کے سر کرنے والے ہوتے ہیں، کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے میدان اور کچھ ایسے میادین ہیں کہ جن میں ہمیں اترنا ہی نہیں چاہیے۔ اس میدان میں اور اس سمندر میں اترنے کے لیے ملک مقرب کا بھی وجود کمزور پڑ جاتا ہے، اور نبی مرسل کے لیے بھی وہ آزمائش بن جاتی ہے، اور سلمان و ابو ذر کے لیے بھی وہ امتحان بن جاتا ہے۔ مالک اشتر جیسا بھی اس دروازے پہ کھڑا ہوا متحیر نظر آتا ہے۔ تو یہ وادیاں کچھ خطرناک اور کچھ حساس اور کچھ طاقت فرسا وادیاں ہیں۔ ان وادیوں میں جو ہماری وادیاں نہیں ہیں، ان وادیوں میں ایک وادی لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کا درک کرنا، اس وادی میں اترنا، اس کو سمجھ لینا، اس کا حق ادا کرنا مجھ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دوسری چیز جس میں مجھے نہیں جانا چاہیے، بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، ایک سرسری سی معلومات ہے، ایک ایسی معلومات ہے کہ جو بس کہہ لیجئے کہ کچھ پتہ ہے اور گہرائی میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا عنوان بنے گا۔ وہ ہے علم قیامت۔ قیامت کب آئے گی؟ قرآن مجید 1400 سال پہلے جب نازل ہوا تو اللہ نے اس وقت ساعت کو یعنی قیامت کو قریب بولا تھا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ جو قریب کہی گئی تھی وہ اب تک نہیں آئی ہے۔ تو وہ جو قرب اور بعد کا عنوان ہے وہ قیامت کے بارے میں اتنا منفرد ہے کہ ہم اس قرب و بعد کو درک نہیں کر سکتے، تو قیامت کو کیا درک کریں گے؟ تیسری چیز جس کو میں درک نہیں کر سکتا وہ ہے اسم اعظم۔ میرا کام نہیں ہے کہ ہم اسم اعظم کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وادی وہ ہے جس میں میں نہیں اتر سکتا، یہاں پر جل جاتے ہیں، یہاں رکنا پڑتا ہے، آگے بڑھنے والے کو بے ادب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں کچھ ملا، کچھ اشارے سمجھ لیے، کچھ باتیں بتا دی گئیں، بس سرسری معلومات۔ چوتھی چیز جس کو میں اور آپ نہیں جان سکتے اور اس وادی میں نہیں اترنا چاہیے وہ ہے ولادت اہل بیت کا حال، احوال ولادت اہل بیت۔ غور نہ کرو اس پر کہ وہ کیسے دنیا میں آتے ہیں، تفصیل میں نہ جاؤ کہ ان کی آمد کا سلسلہ کیسا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جاؤ گے، اگر نیت ٹھیک ہوگی تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نیت خراب ہوگی تو تمہیں گناہ ملے گا۔ یعنی نیت کے سالمیت کے ساتھ اس پہ غور کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور بدنیتی کے ساتھ بات کرو گے تو مقصر کہلاؤ گے، بے ادب کہلاؤ گے، بدتمیز کہلاؤ گے۔ لہٰذا ان کے بارے میں آ کر کہا حضرت حکیمہ خاتون نے کہ بیٹا نرجس خاتون پہ تو کوئی آثار ولادت ہی نہیں ہے، بچے کی آمد کے لیے تم نے بلایا ہے کہ آج رات میرا بچے کی ولادت ہے، تو وہاں تو کوئی آثار نہیں ہے۔ اس کیفیت میں خاتون کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، خاص حالت ہوتی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بچہ آنے والا ہے۔ میرے مولا عسکری نے فرمایا کہ پھوپھی اماں یہ امر الہی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کب کیسے بھیجے، کتنی دیر لگی ہوگی اس بات میں۔ یہ جملہ سن کر دوبارہ حجرے میں گئی ہیں تو امام مہدی سجدے کی کیفیت میں تھے، پورا حجرہ منور ہو چکا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آج تک بعض لوگوں کو 2 سال کا بچہ بولتا ہوا سمجھ میں نہیں آتا، 4 سال کا بچہ کوئی دنیاوی عالمی سطح پہ کارنامہ کر کے دکھائے وہ سمجھ میں نہیں آتا، چیز جھوٹ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا ایسا۔ پھر یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کوئی بچہ ماں کے شکم میں باتیں کر رہا ہو، اپنی والدہ سے باتیں کرتا ہو، اپنے والدہ کو مشورے دیتا ہو، اپنے والدہ کی رہنمائی کرتا ہو، اور ماں پر بھی سلام ہو جو یہ کہتی ہو جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ میرا امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عنوان، لہٰذا یہ چوتھی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ آپ علمی دروازے بند کر رہے ہیں، آپ تحقیق کے رستے بند کر رہے ہیں، آپ غور کرنے پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ تفحص کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تحقیق کرو،
آپ نے 5 دروازے بند کروا دیے, آپ نے 5 موضوعات کو کہہ دیا کہ اسے بات ہی نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس شخص کی تشفی کے لیے ایک جملہ کہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ جیسے ہیں تو میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں بات آئمہ کے لیے نہیں کر رہا. میں ان ہستیوں کے بارے میں تو کچھ کہنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ وادی نہیں ہے. جتنا اس وادی میں ہم غور کریں گے فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جتنا اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے مشکلات بڑھانے کے علاوہ کچھ اور سامنے نہیں آئے گا. 5ویں چیز اگر آمادہ ہیں تو سن لیں. 5ویں چیز جس وادی میں اترنے کے لیے بڑا پہلوان چاہیے وہ وادی ہے معرفت فاطمہ زہرا. بی بی فتمت عن معرفتہا. لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ. کیوں نام رکھا گیا, کیسے یہ نام رکھ دیا گیا, کیا مطلب ہے اس نام کا؟ فرمایا فتمت عن معرفتہا, اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا ہے کہ تم اس کی معرفت سے دور ہٹائے گئے ہو. یہ پہچان میں آنے والی ذات نہیں ہے. پھر یہاں میں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے اور ایک بڑی تعداد گہرائی میں جا کر سوچنے کی عادی ہے. تو ان کی تشفی کے لیے ایک جملہ کہوں کہ جب ہمیں ان پر غور ہی کرنے کا نہیں کرنا, ان کی معرفتی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو انہیں ہمارے لیے بھیجا کیوں ہے؟ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں؟ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو پھر ان پہ غور بھی تو کرنا ہوگا. تو عزیزان گرامی, ان کے 2 پہلو ہیں, ان کی زندگیوں کے 2 جنبے ہیں, ان کی زندگیوں کے 2 رخ ہیں. ایک رخ نورانی ہے, ایک رخ بشری ہے. وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ رخ نورانی ہے, اور جس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ رخ بشری ہے. جس رخ پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ رخ ہم جیسا نہیں ہے. جو رخ نوری رخ ہے وہ تو بالکل قابل تصور نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کوئی مقایسہ کریں. مثلا 2 آنکھیں تھیں, 2 پیر تھے, 2 ہاتھ, چلتے تھے, بازار جاتے تھے, خرید و فروخت کرتے تھے, ایک نظام ازدواج ان کے ہاں تھا, خرید و فروخت کا نظام تھا, یہ ساری چیزیں تھیں, وہ بشری تقاضے تھے. ان تمام چیزوں کے ظاہری طور پر ہونے کے باوجود ان کا اور ہمارے بدن کا اختلاف اور فرق بھی اتنا روشن ہے کہ جو ان کی عظمت اور ان کی فضیلت پر ہمیں معترف کروائے بغیر رہنے نہیں دیتا. مثلا سب سنی شیعہ نے لکھا ہے, ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے حوالے موجود ہیں, کہ جب امام حسین کو بھوک لگتی تھی اور جناب زہرا کچھ فاصلے پر ہوتی تھی تو نبی مکرم اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے, اور نبی کے انگوٹھے سے امام حسین کے لیے دودھ نکلتا تھا. اور ایک دفعہ تو آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے, آیت اللہ خامنائی کے دفتر کے مسئول ہیں, آیت اللہ رسولی محلاتی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتنا ہمک کے دودھ لے رہے تھے امام حسین نبی مکرم کے انگوٹھے سے کہ نبی دوسرے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ رکھ کر نبی نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سر پہ رکھا امام حسین پر, فرمایا حسین آرام سے پیو, یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے.